أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشواع أنوار المحبة الأدبية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الخيرية والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بلند السلام دعا ہے علی محمد کا وزیر اور کریم خالق جس نے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شکر جتنے ہاتھ ذکر امام حسین امام اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی بات نہ جائے مجلس حاضرین مجلس ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوشش کرنا میں کہنے کی میرا اللہ اس وقت تک کسی گلی میں موجودہ پڑھنے والے کو موت نہ جب تک ابو حسین کی زیارت نصیب نہ ہو حجت دوران بقیت اللہ وارث زمانہ کے ظہور میں تاجر ہمیں بادشاہ کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کلے مل کے باہر سلام فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کتنے بیٹھے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کون کتنی معرفت لے کے بیٹھا ہے لہٰذا صلوات کی معرفت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات اجازت ہے اسی کے بخش کوئی لمبی چھوڑی تقریر نہیں بالکل واجب الاحترام کے حوالے بڑی جلدی سے میں نے ممبر کرنا ہے چونکہ انہیں بھی جلدی ہے انہوں نے بھی کہیں پہنچنا ہے ٹائم ان سے لیا ہے بس تھوڑا سا پڑھ رہے اللہ نے اپنی لارحب کتاب میں بے عہد کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کی امام بنایا دنیا میں پھر ابراہیم نے سوال کیا چونکہ مہینہ حضرت ابراہیم کا ہے بعد میں یہی سے شروع کر دیا وہ ابراہیم ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے اسماعیل باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی معصوم ہے بیٹا بھی معصوم ہے اگلا مہینہ ہے محرم کا اس میں باپ بھی معصوم ہے بیٹا بھی معصوم ہے جو بندہ بول سکے وہ زحمت فرمائے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا باقی آپ کی مرضی اللہ نے محرم سے پہلے ماہ ذی الحجہ کو رکھا اور محرم کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ذی الحج آتا ہے نہیں کچھ بندوں نے سر ہلا دیا محرم کے اعتراضات کا جواب ذی الحج میں ہے اور یہ انتقام مشیت ہے اللہ محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کو گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کروا رہا ہے جی مہربانی جناب بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے بس میرے ساتھ اللہ نے محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کروائی ہے یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے چند دن بعد ہم پہ یہ سوال ہوگا شیعہ پاگل ہیں گھوڑے کو سلام کرتے ہیں جانور کا احترام کرتے ہیں جو ہم سے اگلے مہینے سوال کریں گے نا جانور کا احترام کرتے ہو ہم اسے آج پوچھتے ہیں جس پہ تم نے چھری رکھی تھی یہ انسان تھا یا جانور تھا جی مہربانی جناب یہ انسان تھا یا جانور تھا جی جانور ہے اب پھر بڑے ادب سے سوال کرنے لگا ہوں کیا یہ وہ ہم سے سوال کریں گے کیا یہ وہ گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا مختصر کرنے کے لیے اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا کیا یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا جسے تم چومتے ہو یہ وہ ہے یہ تو وہ نہیں یہ وہ نہیں یہ وہ نہیں جو بندہ پہنچ گیا اسے پہلے سلام کر دو یہ وہ نہیں
تو آج آپ نے بھی تو جانور کا احترام کیا ہے، ہم کل کریں گے، آپ آج کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے، لائے سے آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا ٹٹول ٹٹول کے لائے ہیں، سین ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، بندہ سارا سال گوشت کھاتا ہے بابا جی۔ آج تک کسی نے جا کے کسی کسائی سے یہ نہیں پوچھا جس جانور کا مجھے گوشت دے رہا ہے اس کا سین ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا، پاؤں سے لنگڑا تو نہیں تھا، آنکھ سے اندھا تو نہیں تھا، بھائی اس کے لیے اتنی تحقیق ہو تو علماء اسلام جواب دیتے ہیں اس کے لیے اتنی تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کی جگہ پہ آنا ہے جو بے عیب ہے، اس نے اس کی جگہ پہ آنا ہے جو بے عیب ہے، اس نے اس کی جگہ پہ آنا ہے جو بے عیب ہے۔ مسلمانوں ہم بھی تو 1400 سالوں سے شہید سمجھا رہے ہیں، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب آ سکتا ہے، گناہگار نہیں آ سکتا۔ جی مہربانی جناب، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، بیٹے کو بتایا میں نے خواب دیکھا میں تجھ پہ چھری چلا رہا، میں تجھ پہ چھری چلا رہا۔ بیٹے کی معرفت کو سلام، بیٹا جانتا تھا یہ صرف میرا باپ نہیں اللہ کا نبی بھی ہے۔ اس نے کہا آپ وہ پورا کیجئے جس کا آپ کو امر ہوا ہے۔ باپ نے کہا خواب ہے، بیٹے نے کہا امر ہے۔ آج کچھ بندوں کا ذہن یہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں۔ اگر بندے یہ سمجھے نبی ہماری طرح ہے، بیدار چہروں کی زیارت کروں گا، اگر بندے یہ سمجھتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، اس نے بیٹے پہ چھری رکھی تھی، دمبا آیا تھا، تو بیٹے پہ چھری رکھ کے دکھا، اگر دمبا آ جائے تو نبی جیسا ہے، پولیس آئے پھر تو اور ہے، نبی اور ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ، اگر پولیس آ جائے پھر تو اور ہے، نبی اور ہے۔ بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا میں تجھ پہ چھری چلا رہا۔ بیٹے نے کہا مجھے لے جائیے، قربان کیجیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں آپ نے مجھے قربان کرنا ہے، لے جائیے، آپ کو جو امر ہوا آپ اسے پورا کیجیے۔ باپ کہتا تھا خواب ہے، اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں، باپ کہتا تھا خواب ہے، بیٹا کہتا تھا امر ہے۔ بیٹا جانتا تھا یہ نبی ہے، معصوم ہے، اسے خواب دوسرے انسانوں کی طرح نہیں آتا۔ بیٹا جانتا تھا یہ نبی ہے، معصوم ہے، اسے خواب دوسرے انسانوں کی طرح نہیں آتا۔ پھر بیٹے نے اگر جملے کہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اللہ نے فرمایا جب بیٹے نے کہا نا کہ آپ مجھے قربان کیجئے انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے قربان کیجئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک جملہ ہے جناب کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیٹے کے سامنے موت آئی، چھری چل جاتی، موت تھی، بیٹے نے کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علی کی عزت کی قسم، ہجرت کی رات تھی، نبی کی جان کو خطرہ تھا، نبی نے فرمایا علی سو جاؤ، علی نے پلٹ کے ایک فکرہ کہا تھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، ہائے ہائے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ نتیجہ ایک دوں گا، نتیجہ ایک، باتیں دو ہیں، دونوں کو ملا کے کرنے دو۔ اس نے کیا کہا تھا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ وہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بادشاہ علی میں سو جاؤں، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا فکر ہے، آپ کی نظر کرنے لگے بابا جی، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے یہ سوال کیا یہ بادشاہ علی نے کیوں کہا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ساری زندگی کیوں کیا ایسے ویسے کا لفظ استعمال نہیں کیا، آج کیوں کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بادشاہ علی کے سامنے رسول نے مسکرا کے فرمایا ہاں علی اگر تم میں بن کے سو جاؤ، اگر تم میں بن کے سو جاؤ میری جان بچ جائے گی۔ علی نے پہلا سجدہ شکر ادا کیا، اس سے پہلے کبھی سجدہ شکر نہیں تھا، اس دن بادشاہ علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا، پہلا سجدہ شکر کا بادشاہ علی نے ادا کیا۔ دونوں لیٹے، ادھر ابراہیم کا بیٹا، ادھر ابو طالب کا بیٹا، ادھر اسماعیل لیٹا تھا، ادھر بادشاہ علی لیٹے تھے، دونوں کو ملا کے جملہ ایک کہنے لگا، وہ لیٹا تھا اس کے سامنے موت آئی تھی، اس نے ایک فکرہ کہا تھا، اس نے کہا تھا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اسماعیل کے سامنے موت آئی، اس نے کہا میں صبر کروں گا۔ علی کے سامنے موت آئی،
اس کے سامنے موت آئی، اس نے کہا میں صبر کروں گا، علی کے سامنے موت آئی، علی نے فرمایا میں شکر کروں گا۔ یہ حاجی گئے ہوئے ہیں، اب واپسی کی تیاری ہے، کچھ آ گئے، کچھ آج، کچھ کل، کچھ محرم میں آتے رہیں گے حاجی، حاجیوں نے آتے رہنا۔ جو گئے ہیں چاچا جی، ہر کسی کا حج قبول نہیں۔ ایک جملہ پنجابی میں کہوں گا کہ صاحب کھجل ہو کے ہونا اور گل ہے، حج کر کے ہونا اور گل ہے۔ سارے گئے شیعہ سنی سارے اکٹھے، سارے یہ آخیا لبیک اللہم لبیک۔ کوئی ایسا بھی ہے جسے کعبے نے کہا ہو لبیک، کسی نے کہا ہو؟ میں جملہ اچھا بات دوسری طرف چلی گئی کہ جملہ کہتا جاؤں اسی پہ۔ رسول خدا کا بیٹا حسین ابن علی کعبہ جا کے بیٹھے تھے، علی کے بیٹے کو پتہ تھا میں نے حج نہیں پڑھا، جملہ ذہن میں آ گیا کہتا ہے پتہ تھا میں نے حج نہیں پڑھا، پھر وہاں رکے گئے۔ بادشاہ حسین نے فرمایا تھا میں اپنا رتبہ بتا کے جاؤں گا، میں بتا کے جاؤں گا حسین کہتے کسے، حسین کس عظمت کا والد ہے۔ شکم ذی الحج کو بادشاہ حسین نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، دو کو فرمایا لبیک اللہم لبیک، سارے حاجی اکٹھے ہوتے تھے، کہتے جاتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ بادشاہ حسین یکم ذی الحج آ گئی، بادشاہ حسین نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، دو آ گئی، بادشاہ حسین نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، تین آ گئی، بادشاہ حسین نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، چار آ گئی، میرے امام نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، پانچ آ گئی، علی اکبر کے بابے نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، چھ آ گئی، میرے امام نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، سات آ گئی، میرے امام نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، آٹھ آ گئی، میرے امام نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، آٹھ ذی الحج تک میرے امام کہتے رہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ امام حسین نے احرام توڑ کے کربلا کی طرف اپنا رخ کیا تھا، پہلے کعبے کو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، پھر کعبہ کہتا تھا لبیک یا حسین لبیک۔ جی مہربانی جناب، پہلے کعبے کو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، پھر کعبے سے ندا لبیک یا حسین، حسین میں حاضر، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ۔ یہ کعبہ گئے ہیں، کعبے میں ایک پتھر ہے بابا جی جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، مجھ سے بھی مولا کلام میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ کعبے میں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، کعبے کا طواف کرو، اگر اسے نہ چومو حج قبول نہیں ہوتا۔ بندہ کعبے کا طواف کرے، صفا مروا میں دوڑے، اگر اسے نہ چومے، چاہے دور سے ہی صحیح، اشارہ کر کے صحیح، جب تک چومے گا نہیں حج قبول نہیں ہوتا۔ اس کا جواب کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے۔ اچھا میں یہاں رکے ایک اور بات کرتا ہوں، حج ہے، اللہ نے بڑی چھوٹ رکھی ہے اس میں۔ اگر کوئی ضعیف ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو بھیجے، وہاں مرد بھی طواف کر رہے ہیں، عورتیں بھی طواف کر رہے ہیں۔ حج ہے کیا؟ ایک جملے میں بتانے لگو حج کیا ہے۔ مرد بھی طواف کر رہے ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ چل رہی ہے، پرواہ نہیں اسے، کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ چل رہی ہے، اسے پرواہ نہیں۔ اللہ نے اپنے گھر میں بلا کے بتایا صرف یہ ہے، جیسے میرے گھر میں ہے نا، اگر اسی طرح تو اپنے محلے میں جا کے رہا نا، تیرا حج قبول ہے۔ جی مہربانی جناب، بہت شکریہ، جی بسم اللہ سرکار۔ اس طرح اگر تو رہے تیرا حج قبول ہے۔ اگر اسے سلام نہ کیا جائے، اسے چوما نہ جائے، اللہ حج قبول ہی نہیں کرتا۔ ہے پتھر، پتھر کو چومنا ضروری ہے، وہاں اور بھی پتھر ہیں، تین اور ہیں، انہیں پتھر مارنے ہیں، اسے چومنا ہے۔ اس کا جواب میں تب دیتا اگر حضرت عمر نے نہ دیا ہوتا۔ بابا جی اگر حضرت عمر نے اس کا جواب نہ دیا ہوتا تو میں اس کا جواب دے کے جاتا۔ حضرت عمر طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے تھے، حجر اسود کو چوم کے کہنے لگے مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، تجھے چوم اس لیے رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما تھا، تجھے چوم اس لیے رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما تھا۔ اتنا کہنا تھا یا پیچھے بادشاہ جی کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے
کر سکتا, محمد نے اسے چوما ہی کیوں تھا. اب بڑے آرام سے فکرہ کہنے لگا, جسے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ چوما تھا. بابا جی آپ مطالعہ کرتے ہیں, شاید ہوتا ہی وہ ہے جو مطالعہ کے ساتھ کرے. آپ مطالعہ کرتے ہیں, میری بات کی تعریف کیجیے گا. نبی نے اسے زندگی میں ایک مرتبہ چوما, نبی نے اسے زندگی میں ایک مرتبہ چوما. حج کر کے نبی نے اس کا بوسہ دیا تھا, رضی اللہ ساتھ تھے, اس کو ایک بوسہ دیا تھا. مسلمانوں ہمیں تمہاری عقل سمجھ نہیں آتی, جسے نبی زندگی میں ایک مرتبہ چومے اس کا احترام کرتا ہے, جسے دن میں کئی مرتبہ چومتا تھا. بہت شکریہ, جی بسم اللہ. جسے زندگی میں ایک مرتبہ چوما اس کا اتنا احترام, اور جسے دن میں کئی مرتبہ چومتا, جی بسم اللہ, جسے یہاں بٹھاتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر حسن ہوتا تھا, ادھر حسین ہوتا تھا. نبی کے بارے میں قرآن میں ہے, میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس وقت تک یہ نطق ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. یعنی نبی اس وقت تک نہ بیٹھتا ہے, نہ اٹھتا ہے, نہ چلتا ہے, نہ پھرتا ہے, نہ کسی سے کچھ کہتا ہے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. تو پھر ایک بڑا پیارا جملہ کہنے لگا, اگر کسی کو نبی اپنی محفل سے اٹھائے تو اللہ کی مرضی سے, کسی کو یہاں بٹھائے تو اللہ کی مرضی سے. کسی کو محفل سے اٹھایا ہے اللہ کی مرضی سے, کسی کو یہاں بٹھایا ہے اللہ کی مرضی سے. یہ جو حجر اسود ہے بابا جی, آپ کو فکرہ یاد ہوگا, میں نے میناباد مجلس میں یہ کہا تھا, حجر اسود ہے, یہ پہلے دن سے پتھر نہیں. ذاکر صاحب یہ پہلے دن سے پتھر نہیں, یہ پہلے ملک المقرر فرشتہ تھا. آخری جملہ بتایا کریے, یہ پہلے ملک المقرر فرشتہ تھا, اللہ نے اسے بعد میں پتھر بنایا. میرے چوتھے امام کے اس پہ خطبہ ہے, خطبہ ابیت. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب ہم آلین میں رہتے تھے نا, ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا, جب ہم آلین میں تھے یہ ہمارا وہاں دربان تھا, اور میرے امام نے فرمایا اللہ نے اسے پتھر بنا کے بھی ہمارا دربان بنایا ہے. جی بہت شکریہ, اللہ نے اسے پتھر بنا کے بھی ہمارا دربان بنایا ہے. مولا وہ کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ پہلے دن سے پتھر نہیں, ملک المقرب فرشتہ. اللہ نے جب آدم میں روح داخل, اللہ نے اسے سجدہ کروایا, جنت میں تھا. جب زمین پہ آنے کی باری آئی نا, آؤ جی بسم اللہ, میں نے آپ کو بڑا انتظار کیا ہے. جب آدم کو زمین پہ اتارنے کی باری آئی, اللہ نے آدم کی پیشانی میں اہل بیت کے نور کو منتقل کیا. آدم کو زمین پہ اتارا جانے لگا, فرشتہ تھا, رونے لگا. اللہ نے فرمایا رہتا جنت میں ہے, پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو فکرہ, اس نے کہا خدا کی قسم میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, مجھے آپ کا نہیں پتا. اللہ نے کہا رہتا جنت میں ہے, پھر روتا ہے. اس نے کہا مالک میری جنت یہ نہیں. جی مہربانی جناب, مالک میری جنت یہ نہیں, پھر تیری جنت کون سی ہے؟ فرمایا آدم کی پیشانی میں. میری جنت آدم کی پیشانی میں ہے. مالک نے اسے سفید موتی کی صورت دی, آدم کے ہاتھوں پہ رکھا. آدم لے کے زمین پہ آ, جہاں آج کعبہ ہے وہاں پہ رکھ دیا حضرت آدم نے. رات کو روشنی دیتا تھا فرشتہ, سفید موتی بن گیا. اللہ نے اسے وہاں رکھوا دیا. نوح نبی کے زمانے تک موتی کی صورت میں رہا. اس کے بعد اللہ نے اسے شکل دی ہے پتھر کی. آج جہاں کعبہ ہے وہاں پہ یہ پتھر بن کے پڑا رہا. جب اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہا نا میرا گھر تعمیر کرو, میرا کعبہ تعمیر کرو, مالک کیوں؟ فرمایا حاجی میرے گھر آئیں گے, حاجی میرے گھر آئیں گے. میں بڑا قریب آ گیا نتیجے کے. اللہ نے فرمایا میرا گھر تعمیر کرو. جب گھر تعمیر کیا گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم اسے مقام ابراہیم کے سامنے لگا دے. حجر اسود پتھر کو مقام ابراہیم کے سامنے لگا دے. وہاں پہ لگا دیا گیا. جب مولا یہاں تک پہنچے, بندہ اٹھا, اس نے کہا مولا اگر یہ فرشتہ ہے تو اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے, فرشتوں کو بنایا ہے عبادت کے لیے. کوئی رکوع کرتا ہے, کوئی سجدہ کرتا ہے, کوئی رکوع کرتا ہے, کوئی سجدہ کرتا ہے, کوئی تسبیح کرتا ہے, کوئی
فضیلت تھی، بیٹے کا کفن نہیں تھا، بیٹی کی چادر نہیں تھی۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ بسم اللہ کریں۔ فضائل سنو اپنی مرضی سے، مصائب سنو جس طرح مسافرہ شام چاہتی ہے۔ میرے واجب الاحترام ذاکر پڑھ رہے تھے، انہوں نے جناب علی اکبر کی علی اصغر کی شہادت کے ایک بہن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے پورا نہیں کیا، رنگ بدل جاتا مجلس کا۔ طبہ کربلا پہ تنہا رہ گیا زہرا کا لال، رو کے کہنے لگا حل من ناصری انصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ جتنے بندے ہائے کر سکتے ہو ان پہ ہائے واجب ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ اتنا کہنا تھا یا غریب کے خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین نے ٹپائی کربلا کو چھوڑا، جلدی سے قریب آئے، رو کے کہا بہن زینب پھر کوئی پیاس کی وجہ سے مر گیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، مخدومہ نے رو کے کہا نہیں بھائی کوئی پیاس کی وجہ سے مرا نہیں، جب سے تم نے اکبر کے قاتلوں سے مدد مانگی ہے نا اصغر جھولے میں تڑپ رہا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، صدقے جاواں جی بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، آنسو آگے میرے حصے کی خیرات ہو گئی۔ اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا، شاید رو رو کے کہتا ہے بابا میرے ہوتے ہوئے اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، ابھی تیرا اصغر زندہ ہے۔ فرمایا اصغر پیاسا ہے، لاؤ میں شاید پانی پلا سکوں۔ میرے امام نے اپنی عبا میں لیا، سخت گرمی، اپنے بیٹے کو لے کے میرے امام چلے میدان کی طرف، اللہ کے لفظ سمجھا سکوں، میدان کی طرف چلے۔ ایک بے غیرت ہنس کے کہنے لگا حسین موت کے ڈر سے قرآن لے کے آ رہا ہے، اس کا یقین نہ کرنا، اسے جلدی مارو، ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ میرے امام پہنچے، علی اصغر کو اٹھایا، علی اصغر کو اٹھا میرے امام نے فرمایا مسلمانوں اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہوں تو میں ہوں، میرا اصغر پیاسا ہے۔ بے غیرت کہنے لگے پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا کرتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اصغر لے جاؤ پانی پلا کے واپس کر دینا۔ دوسرا بے غیرت ہنس کے کہنے لگا حسین اگر اصغر خود مانگے تو پانی دیں گے، انہیں پتا تھا 6 ماہ کا بچہ بول نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا، میرے امام نے فرمایا اصغر باپ کی صداقت کی گواہی دے۔ علی اصغر کی آوازی بابا مجھے ریت پہ لٹا، میں ایسے پانی مانگوں گا جس طرح میری دادی نے اپنا حق مانگا تھا۔ میرے امام نے لٹانے کا ارادہ کیا، پھر اٹھا لیا، پھر لٹانے کا ارادہ کیا، پھر اٹھا کے میرے امام نے رو کے فرمایا اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، تیرا جسم بڑا نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے۔ اصغر میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں، اصغر تو پانی مانگ۔ علی اصغر نے پتہ نہیں کس رنگ میں پانی مانگا۔ محرم میں ساری شہادت پڑھوں گا، اس میں یہ فکر پڑھتا ہوں، ورنہ میں عموماً یہ فکر نہیں پڑھتا۔ چھوڑنے لگا علی اصغر کی شہادت، علی اصغر کو تیر لگا، علی اصغر کا خون نکلا، ایک فرمان پڑھ کے چھوڑنے لگا، علی اصغر کا خون نکلا۔ میرے امام نے تیر نکالا، ہاتھ میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا۔ آسمان سے آواز آئی مولا بے گناہ لہو میری طرف نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا، زمین سے آواز آئی مولا میری طرف نہ پھینکنا، قیامت تک کوئی چیز نہیں ہوگے گی۔ عزادارو سنو گے فکرہ، جس بندے نے ماتم کرنا ہے، میرے امام نے اصغر کے لہو سے آخری نماز کے لیے وضو شروع کیا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، میرے امام نے آخری نماز کے لیے اصغر کے لہو سے وضو کرنا شروع کیا۔ جب علی اصغر کو تیر لگا